السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز الاسلام والمسلمین بالجہاد والقتال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذروة سنامہ فی الجہاد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب القدر علماء اکرام، طلباء اکرام اور منصفین عظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے صحابہ اکرام میدان جنگ میں۔ گرامی قدر سامعین، اسلام میں جنگوں کی ابتدا جنگ بدر سے ہوتی ہے، جسے قرآن نے الفرقان کہا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ۔ یہ وہ جنگ ہے جسے گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے خود اس کو اپنے کلام میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالی نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ 13 سال تک کفار مکہ نے محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مٹھی پر بے سر و سامان مسلمان بھلا ان کی جنگی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں، لیکن یہ توحید کے متوالے سچے عاشق رسول ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کا ایمان مضبوط، ان کا عشق بےلوث، اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی اور صرف 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لاؤ لشکر کو ان کی تمام ترمادی طاقت کے ساتھ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ گرامی قدر سامعین، یوں تو صحابہ اکرام نے ہر میدان میں کفار کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن میدان جنگ میں ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی استقامت، ان کی للکار رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ میرے دوستو، اگر صحابہ کو میدان جنگ میں دیکھتا ہے تو جنگ احد میں 70 سے زائد صحابہ کو جام شہادت نوش کرتا دیکھ لیجئے۔ اگر صحابہ کو میدان جنگ میں دیکھتا ہے تو جنگ خیبر میں جب کافروں کا سردار مرحب اپنی بہادری کے اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں آتا ہے تو دوسری طرف حضرت علی کا میدان کارزار میں اشعار پڑھنا دیکھ لیجئے۔ انا الذی سمتنی امی حیدا اسد الغابات کریہ المنظر۔ اگر صحابہ کو میدان جنگ میں دیکھتا ہے تو جنگ احزاب میں حضور کے ساتھ صحابہ کو پیٹ پر پتھر باندھے خندق کھودتا دیکھ لیجئے۔ اگر صحابہ کو میدان جنگ میں دیکھتا ہے تو جنگ یرموک میں 30,000 کے لشکر کا 3 لاکھ کے لشکر کو شکست دینا دیکھ لیجئے۔ اگر صحابہ کو میدان جنگ میں دیکھتا ہے تو جنگ موتا میں حضرت جعفر بن طیار کے بازو کٹنے کے باوجود سینے سے عالم اسلام کا پرچم بلند کرنا دیکھ لیجئے۔ اگر صحابہ کو میدان جنگ میں دیکھتا ہے تو جنگ تبوک میں جب حی علی الجہاد کی آواز بلند ہوتی ہے تو باوجود تنگ دستی کے عالم میں صحابہ کا لبیک کہہ کر میدان جنگ میں جانا دیکھ لیجئے۔ اگر صحابہ کو میدان جنگ میں دیکھنا ہے تو اس وقت کی سپر طاقت روم اور فارس کو صحابہ کے ہاتھوں زیر ہوتا دیکھ لیجئے۔ اگر صحابہ کو میدان جنگ میں دیکھنا ہے تو سیدنا امیر معاویہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر اسلام پہ نافذ ہونا دیکھ لیجئے۔ تو شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے، کبھی پستیوں میں چمکے تم فراز آسماں سے، کبھی رفعتوں میں الجھے تم نفی بکاروا سے۔ جو مٹے گا دین حق پر وہی رہ سکے گا زندہ، وہی رہ سکے گا زندہ، یہی سبق ملا ہے ہم کو تمہاری داستاں سے۔ گرامی قدر سامعین، صحابہ اکرام نے ہر میدان میں جرت و بہادری، ہمت و عظمت کے وہ جھنڈے گاڑے ہیں جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آج ہم صحابہ کے نقش قدم کو لے کر، صحابہ کی سیرت کو اپنا کر، صحابہ کی جذبہ جہاد کو لے کر چلیں گے تو وہ دن دور نہیں جب مشرق و مغرب میں پھر اسلام کا بول بالا ہوگا اور خلافت اسلامیہ کا احیا ہوگا۔ اور اس کی ایک جھلک
سرزمین انبیاء کے وارثین اور صحابہ اکرام کے جانثاروں نے دور حاضر میں بتا دی ہیں۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہتا ہوں۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا عالم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔